چونکہ آج کا یہ پروگرام سرکار سیدنا علی مرتضیٰ کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو باتیں بہت ساری ہیں، ابھی تک تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شروع کہاں سے کیا جائے. سبحان اللہ. کیونکہ بات علی شیر خدا کی ہے اور یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اگر کائنات کے سمندروں کی سیاہی بنا کر بھی علی لکھا جائے تو کائنات کے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے پر علی نشان. تو ابھی تک تو سمجھ نہیں آ رہا. چلے میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ علی کہاں سے آئے. سبحان اللہ. آپ کا ذوق اگر اجازت دے گا، ویسے علی کا ذکر کرنے کے لیے منبر پر بھی شعر چاہیے اور سننے والے بھی شعر چاہیے. تو اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں، اور جو میرے علی سرکار سے محبت کرتا ہے ذرا ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ کرے. بس اپنا ذوق اسی لیول تک بہار رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا علی شیر خدا کا ذکر. علی کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ. اس بات کا آغاز کرتا ہوں. کوفہ کا منبر ہے، صحابہ کا مجمع ہے اور منبر پر علی. سبحان اللہ. کوفہ کا منبر ہے، صحابہ کا مجمع ہے اور منبر پر علی. سبحان اللہ. میرا دل کرتا ہے میں پھر پڑھوں، کتنا وہ حسین منظر ہوگا کہ صحابہ سامنے ہوں گے اور علی منبر پر ہوگا. سبحان اللہ. پھر کہہ دوں اگر آپ کا ذوق اجازت ہے. کوفے کا منبر ہے، صحابہ کا مجمع ہے، علی منبر پر ہے، سامنے قرآن ہے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں ھذا قرآن و انا قرآن. فرماتے ہیں ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ، فرماتے ہیں یہ بھی قرآن ہے، وانا قرآن ہوں اور میں علی بھی قرآن ہوں. یہ بھی قرآن ہے اور میں علی بھی قرآن ہوں. اب اس قرآن میں اور اس قرآن میں فرق بتا دوں کیا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن چمکتا ہوا قرآن ہے اور میرا علی بولتا ہوا قرآن ہے. سبحان اللہ. کوفے کا منبر ہے، صحابہ کا مجمع ہے، علی منبر پر ہے اور کلام دیکھیں کتنا حسین کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ھذا قرآن و انا قرآن. یہ بھی قرآن ہے اور میں علی بھی قرآن ہوں. یہ چمکتا دمکتا قرآن ہے، میں علی بولتا ہوا قرآن ہوں. اچھا، علی بولتا ہوا قرآن ہے. قرآن کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہاں سے ملے گا؟ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کو کیسے آتا ہے. سبحان اللہ. تو سورہ نجم پڑھیے نا، قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. قرآن نے خود وضاحت دی کہ جب محمد جی کے لب ہلتے ہیں نا، ہائے ہائے جب محمد مصطفیٰ کے لب ہلتے ہیں نا تو پھر قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن محمد میں سے آتا ہے. شاہ جی، شاہ صاحب، قرآن محمد میں سے آتا ہے. اس کا مطلب ہے جو محمد میں سے آتا ہے وہ قرآن ہوتا ہے. جو محمد مصطفیٰ میں سے آئے نا وہ قرآن ہوتا ہے. اور علی فرماتے ہیں یہ بھی قرآن ہے، میں بھی قرآن ہوں. یا علی آپ کی شان کو بڑا ہے، مگر قرآن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور قرآن کو خود اعلان کر رہا ہے کہ محمد کے لب ہلتے ہیں تو قرآن آتا ہے. تو پتہ چلا قرآن محمد میں سے آتا ہے. اور جو محمد میں سے آئے نا اسے قرآن کہتے ہیں. اب سنو حدیث، میرے آقا کا فرمان ہے خلقت انا وعلی من نور. فرمایا میں اور علی ایک نور میں سے ہیں، اور جو محمد میں سے آئے وہ قرآن ہوتا ہے. اگر وہ محمد کے لبوں میں سے آئے تو چمکتا ہوا قرآن ہوتا ہے. اگر محمد کے نور سے نور جدا ہو کر آئے تو بولتا ہوا قرآن.
اب میں یہ بات شاید سمجھانے میں کامیاب ہو چکا ہوں کہ یہ بھی قرآن ہے اور علی بھی قرآن ہے، کیونکہ کوفے کا منبر تھا اور علی اور حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج، مگر حضور کے سارے اصحاب میں سے اتنا بڑا دعویٰ سالونی کے منبر پر بیٹھ کر کسی نے نہیں کیا کہ آؤ لوگوں میں علی منبر پر بیٹھا ہوں، قیامت تک کے لیے جو پوچھنا ہے مجھے علی سے پوچھو۔ تو جو محمد میں سے آئے وہ قرآن ہوتا ہے۔ تو فرمایا ھذا قرآن و انا قرآن، یہ بھی قرآن ہے اور میں علی المرتضیٰ بھی قرآن ہوں۔ اس قرآن کو پڑھنا تو ناممکن ہے، پڑھ ہی نہیں سکتے آپ۔ علی کو سوچیں گے نا تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ کعبے میں آئے تھے تو کعبے کی دیوار پھٹ گئی تھی، اگر اس دماغ میں بٹھاؤ گے نا تو یہ بھی پھٹ جائے گا، اور علی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا، میں نے آیت پڑھی انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے، انما، اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو 2 3 4 آیات میں انما پڑھنا پڑتا ہے، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے بابا سے بلند محبت سے بولے۔ سورہ حجرات اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، انما کا سادہ سا ترجمہ لیا کہ لفظ انما کے بعد جس کا بھی ذکر ہونا کائنات میں اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، سادہ ترین ترجمہ ہے، اس سے آسان ترجمہ ہوتا تو میں آپ کو وہ بھی سنا دوں۔ انما کے بعد پورے قرآن میں لفظ انما کے بعد جس کی بات آ جائے گی، قرآن کہتا ہے کہ انما کے بعد جس کی بات ہے کائنات میں اس جیسا کوئی اور نہیں ہوتا۔ اور آیت میں نے پڑھی انما المؤمنون، پہلے آیا انما اور پھر آیا مومنون، یعنی مومنوں کا ذکر کیا۔ تو قرآن کہتا ہے بھائی تو اور بھی ہیں پر مومنوں جیسا بھائی کوئی بھی نہیں۔ ایک آیت اور انما پر سنا جس کا ذوق سلامت ہے، یہ علی شیر خدا کا ذکر ہے۔ اگر تو آپ یہ سوچ کر بیٹھیں نا کہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے اور پورا خطاب ہو جائے گا تو یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ علی کا ذکر ہے، شیر خدا کا ذکر ہے، تو پھر شیر بن کر بیٹھے اور واضح بلند بولے، اس مائک تک آپ کی آواز آنی چاہیے۔ سورہ مائدہ فرمایا انما ولیکم اللہ و رسولہ، انما کے بعد جس کی بات آئے گی کائنات میں اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ فرمایا انما ولیکم اللہ و رسولہ، ارے ولی تو اور بھی ہے پر نہ کوئی ولی مصطفیٰ جیسا ہے اور نہ کوئی ولی خدا جیسا، کیونکہ انما کے بعد جس کی بات آئے گی کائنات میں اس جیسا دوسرا نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، ارے فرشتے تو اور بھی ہیں، مومنوں کے کندھوں پر تعینات فرشتے، آسمانوں پر تعینات فرشتے، جنت کے دروازوں پر تعینات فرشتے۔ اوے قرآن یہ اعلان کر کے بتاتا ہے اور قرآن کہتا ہے فرشتے تو اور بھی ہیں، جبرائیل جیسا فرشتہ بھی کوئی نہیں۔ اب پھر قرآن بول اٹھا اور قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ اور 55 نمبر آیت، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سخی تو اور بھی ہیں، حیدر کرار سے بڑا سخی کوئی نہیں، کیونکہ انما کے بعد جس کی بات آتی ہے نا کائنات میں اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اور میں نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، گھرانے تو اور بھی ہیں، علی کے آستانے جیسا آستانہ کوئی بھی نہیں۔ بے شک کون علی؟ سخاوت میں اعلیٰ، شجاعت میں اعلیٰ، علم میں اعلیٰ، عمل میں اعلیٰ، امامت میں اعلیٰ، ولایت میں اعلیٰ۔ سنو علی
اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے. مولا تیرا ارادہ کیا ہے؟ جو بھی قرآن پڑھیں گے قرآن کے ایک حرف کی تہ تک جائیں گے تو قرآن سمجھ آئے گا. انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے مولا تیرا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا میرا ارادہ یہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ محمد اور آل محمد سے قیامت تک کے لیے نپاکیاں دور فرما دی. اس کا مطلب ہے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اہل بیت سے نپاکی کو دور کر دیا جائے. اب جو ذکر علی کی محفل میں نہ آئے نا غم زدہ نہیں ہونا، وہ نپاک ہوتا ہے اس لیے علی کا ذکر کے لیے نہیں آتا، کیونکہ ہر شخص نہیں لائق مطلب یہ ہے اور ہر شخص کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، اور ناپاک زبانوں